بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے. بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ذرا افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے اور دہشت گردی کے مسئلے پر. بعد میں ہم بات کریں گے جو عرب اسلامک سمٹ ہونے جا رہا ہے قطر کے اندر. یہ بتائے گا کہ آج بھی 19 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے. وہ دہشت گردی جو کہ بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں کروا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ آج تو پاکستان نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں وزیر اعظم پاکستان نے افغانستان کو پیغام دیا ہے کہ آپ کو پاکستان یا خارجیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں حالات, اور افغانستان کو کیا اب کوئی فیصلہ کن اقدامات نہیں اٹھانے پڑیں گے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. افغانستان کی طالبان کی حکومت نے بدقسمتی سے اتنے سالوں میں بھی کچھ سیکھا نہیں کہ کیسے ہمسایوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, اور وہ ہمسایہ جو ان کی وجہ سے کئی دہائیوں تک بدنام رہا. ہمارے لیے ہم پہ ایک تہمت لگتی تھی کہ جناب آپ ان کی فیملیز ان کو میڈیکل دیتے ہیں, یہ وہ. پاکستان صرف یہ چاہتا تھا کہ افغانستان پرامن ہو جائے, اور جب وہ ہوا تو ان کے جو اتوار ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چین نے بھی کوشش کی, ایک مئی میں ایک میٹنگ کی, چین نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو آپ یہ کام نہ کرو, دہشت گردی کے لیے نہ ان کے پاس اسپیس ہے نہ پاکستان کے پاس ہے, آپ مت کریں. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, بلکہ ان کے بیانات بڑے عجیب سے ہیں, اور یہ اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کا کام ہے ان کو روکنا, ہمارا تو ہم جو کریں سو کریں, آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیں اس طرح چلتے نہیں آج کا حکم سائیگی. اور ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت وقت دے دیا ہے افغانستان کو, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس کا حامی رہا ہوں کہ ان کے ساتھ چینلز بند نہ کریں. جو ہندوستان پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے وہ نہ کریں, چینلز ان کے ساتھ کھلے رکھیں, دباؤ ڈالیں, چین کا بھی دباؤ ڈالیں, پوری جو ان کے باقی جتنے ہمسائے ہیں ان کا بھی دباؤ ڈالیں, کیونکہ یہ صرف اور صرف دباؤ کی زبان سمجھتے. بڑی بدقسمتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں, غلط فہمی ہے ان کو کہ ہم اگست 2021 میں بندوق کے زور پر آئے تھے کابل. وہ بندوق کے زور پر نہیں آئے تھے, وہ اس وقت امریکی جانا چاہ رہے تھے وہاں سے, اور اس لیے وہ چلے گئے. آج بھی وہ وہاں پہ موجود ہوتے تو یہ جنگ جاری ہوتی. تو وہ جانا چاہ رہے تھے, اس کو ان کے واپس بھیجنے میں بھی پاکستان کا بڑا عمل دخل تھا. پاکستان نے کہا کہ نہیں آپ سیاسی حل ڈھونڈیں. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی بندوق کے زور پر ہم پاکستان کو تنگ کر رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. بڑی ہی میں کہتا ہوں اخلاقی لحاظ سے اور کسی سوجھ بوجھ کے لحاظ سے یہ کوئی اچھی ان کی پالیسی نہیں ہے جی طالبان کی. حالانکہ ریسنٹلی پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے, بڑی ایفرٹ کی ہے افغانستان کو جو ہے ترقی میں, خوشحالی میں اور اکنامک گروتھ کے اندر جو ہے وہ شیئر جو گروتھ ہے اس کے لیے جو چائنا اور پاکستان نے مل کر جو انگیج کیا افغانستان کو, بڑی امیدیں تھی کہ وہ اس بات کو سمجھیں گے. پاکستانی گورنمنٹ نے یہ بھی آفر کی تھی افغانستان کی میں جو طالبان کی گورنمنٹ ہے کہ ہم آپ کو 7 ارب دیتے ہیں, آپ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں انہیں یہاں سے اٹھا کے پاکستان کے بارڈر سے دور کہیں ان کی آباد کاری کر دیں, ان کے وہاں پہ آپ اسکول بنائیں, ان کے اسپتال بنائیں, ان کے مدارس بنائیں, ان کو وہاں پہ ان کی آباد کاری کر دیں. لیکن وہ بات بھی شاید نہیں ان کے پلے پڑی. نہیں سمجھیے نا جی, وہی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے اوپر ایک زوم ہے جو غلط زوم ہے کہ ہم بندوق کے زور پہ ہر چیز کریں گے. پاکستان کے ساتھ ان کے ویسے ہی اتنے تجارتی اقتصادی تاریخی تعلقات ہیں, آپ کو پیار محبت سے زیادہ فائدہ ہے. ٹی ٹی پی نے آپ کو کیا دینا ہے؟ ٹھیک ہے میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ خوف ہے کہ ٹی ٹی پی آئی ایس کے جوائن کر جائے, لیکن اس کے کئی راستے ہیں. پاکستان مدد کرنے کو تیار ہے, چین مدد کرنے کو تیار ہے, اس کے کئی راستے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا. لیکن یہ کیا بات آپ نے کی ہے کہ آپ بیٹھے یہ پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں جبکہ پاکستان پیار اور محبت کی بات کر رہا ہے. تو مجھے تو سچی بات ہے کہ ان کی انہی حرکات کی وجہ سے دنیا کا کوئی ملک ان کو ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ڈیل تو سارے کر رہے ہیں نا, ڈیل تو دشمن کے ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن ریکگنائز کوئی اس لیے نہیں کر رہا, کوئی تسلیم اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ان کی حرکات ایسی ہیں, عورتوں کے حوالے سے بھی, پولیٹیکل اپوننٹس کے حوالے سے بھی, اور یہ جو دہشت گردی میں. اور دوبارہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ یہ ایک بار پھر دہشت گردی کی آماجگاہ بنتا جا رہا ہے افغانستان. وہاں یہ سارے دوبارہ دہشت گرد واپس آ جائیں گے. تو مجھے نہیں پتا کہ طالبان کی کیا پالیسی ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے کنفیوز کر دیا ساری دنیا. اعزاز چودھری صاحب, ایک طرف تو کل جو مسلم ممالک کے جو وزراء خارجہ ہیں ان کا ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے, جس کے بعد پرسوں جو ہے عرب اسلامک سمٹ ہونے جا رہا ہے, جس میں اسرائیل کے معاملے پر جو ہے فیصلہ کن جو ہے ڈسکشن ہوگی.
اور بڑے اہم فیصلے کیے جائیں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ, صرف مذمتوں تک یہ معاملہ محدود رہے گا یا اب کی مرتبہ جو مسلم ممالک ہیں وہ کچھ ٹھوس اقدامات بھی اٹھا سکیں گے؟ ہونا تو چاہیے جی. اب اور کتنا پانی اب سر تک تو آ گیا. دیکھیں نا, یہ تو بڑا عرصہ یہ سمجھتے رہے کہ اسرائیل ایران کو اور ایران اسرائیل کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں. ہمیں تو امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا موجود ہے ہمارے لیے, ہمیں کوئی فکر نہیں. ہم تو ابراہم اکارڈ کی بات کریں, ہم تو آئی میکس جو تھا انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کی بات کریں. اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ ایک ہیجمون بنتا جا رہا ہے, اور امریکہ کی جو مڈل ایسٹ میں پالیسی ہے اس کا انسٹرومنٹ ہے, بنیادی انسٹرومنٹ ہے. اور نیتن یاہو صاحب جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ لیے پھرتے ہیں جیب میں, وہ کوئی مذاق نہیں ہے, وہ ان کا ایمبیشن ہے, وہ ان کا ڈیزائر ہے. اور اس نقشے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب کا بھی کچھ حصہ انہوں نے شامل کیا ہوا. تو چنانچہ اس لیے ان کے لیے اب بہت ضروری ہے کہ اب یہ کچھ کریں. جو قطر پہ آج ہوا کل کسی اور پہ بھی ہو سکتا ہے. تو دو باتیں ہوں گی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جواب جانا چاہیے ان کی طرف. ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا, نہ کسی نے سفارتکار اپنے واپس بلائے, نہ کسی نے کوئی تجارت روکی, نہ ایئر لائنز کی کوئی فلائٹس روکی, کچھ بھی نہیں. کوئی پیغام اسرائیل کو ایسا نہیں کیا جس سے یہ لوگ خفا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں اب یہاں پہ بھی سوال اٹھیں گے کہ کیا امریکہ کا سیکیورٹی امبریلا کافی ہے, کیا ہمیں مشرق کی طرف دیکھنا چاہیے, شمال کی طرف دیکھنا چاہیے, روس ہو سکتا ہے, چین ہو سکتا ہے, ہم کیا کریں. تو یہ بھی ایک ان کو وہ آ رہی ہے, ذہن میں آ رہی ہے. تو پرسوں کا دن جب سمٹ ہوگی اور کل جب پریپریشن ہوگی, یہ بہت کریٹیکل ہے. اس میں اگر انہوں نے کوئی عملی اقدام کیے اور خالی مذمت پہ اکتفا نہ کیا, کوئی عملی اقدام کیے کسی بھی قسم کے, تو ایک بڑا زوردار پیغام اسرائیل کو جائے گا. سر عملی پیغام کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک آپشن جو ڈسکس کیا گیا تھا, جو زیر غور تھی تجویز, وہ تھا جی ان کا معاشی یا ان کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ کیا جائے. تو جو ٹوٹل جو تجارت ہے جو اسرائیل کی ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً کوئی 66 ارب ڈالر میں سے, تو ٹوٹل جو مسلم ممالک کے ساتھ 3 کی اگر ہم بات کریں تو مصر کے ساتھ 2.25 ارب ڈالر کی ہے, ترکی میں جو ان کی ایکسپورٹس ہیں وہ 1.73 ارب ڈالر کی ہیں, جبکہ یو اے ای میں 665 ملین ڈالر کی ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کی ٹوٹل جو ان کا ٹریڈ والیوم ہے یا پھر ٹوٹل جو ان کا ایکسپورٹ والیوم ہے. یہ کر بھی دیں بائیکاٹ تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا, لگتا ہے اس سے ہٹ کے کچھ اور کرنا پڑے گا. جی دیکھیں نا, ایک تو سمبلزم بھی تو ہونا چاہیے نا. ابھی تک تو کچھ نہیں کیا, مطلب کوئی کسی قسم کا سوائے کاغذی مذمتوں کے ابھی تک کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہاں سے ابتدا کریں, اور دوسرے سفارت خانے جو ہیں وہ اپنے سفیر واپس بلائیں, اپنے سفارت خانوں سفارتی تعلقات بھی کم کریں, کیونکہ یہ بڑا عرصہ لگا تھا یہ سفارتی تعلقات بننے میں. اب یہ ڈہیں گے تو پھر ان کو ایک اسرائیل کو پیغام جائے گا. اب رہ گیا کہ جی کیا یہ ایک کامن ڈیفنس کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, اس کی ایک ابتدا کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, خالی قطر 14 بلین ڈالر خرچ کرتا ہے دفاع پہ. آپ نے شاید اسٹیٹسٹکس جمع کیے ہوں, پر میں نے سنا ہے کہ تقریباً ان ساری گلف ریاستوں کے 120 بلین ڈالر کا تقریباً. کوئی نیٹو کی طرز کا کوئی اتحاد بھی بن سکتا ہے جوائنٹ ڈیفنس کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ اس طرف ان کو جانا چاہیے, اس طرف ان کو جانا چاہیے, کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پیغام جو ہے ادھورا رہے گا. اور ان کو پیغام جانا ضروری ہے, امریکہ کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ پیغام, تاکہ امریکہ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ خطہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, کل کو یہ کہیں اور چلے جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ دونوں ملکوں کو پیغام دینے کے لیے ان کو یہ تینوں قدم کرنے چاہیے, کسی نہ کسی قسم کا ڈیفنس پاسچر بھی کرنا چاہیے. صحیح.